آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی کتابیں موجود ہے، ان کے کارنامہ موجود ہے، ان کی خدمات موجود ہے۔ دین کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے جو اخلاص کی بنا پر کام کیا تھا، انہوں نے اخلاص کی بنا پر جو کتابیں لکھوائی تھی، زمانہ گزر گیا ہے، صدیاں گزر گئی ہے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے، پائندہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیا خوبی نے انہیں اس درجے تک پہنچایا؟ کیا کمال تھا جو کمال نے اسے یہاں تک پہنچایا؟ وہ کمال یہی تھا، وہ خوبی یہی تھی، اخلاص تھا، للہیت تھی۔ اخلاص کی بنا پر انہوں نے کتابیں لکھوائی۔ کئی علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے جیل کے اندر کتابیں لکھی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر، شروع کے چند پارے کی تفسیر انہوں نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر کے کتابیں لکھی ہے، اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ قرآن کریم کا جمع تفسیر موجود ہے، لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لوگ اس کو پڑھ کر کے اپنے ذہنوں میں، دماغوں میں لا رہے ہیں، اور ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ خوبیاں کیا تھی؟ کمال کیا تھا؟ وہ اخلاص تھا، وہ للہیت تھی، جس کے بنا پر ان کے جانے کے بعد آج بھی ان کا کارنامہ زندہ ہے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیو، بزرگو، آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع یہ ہے، انسان کے اندر کوئی صفات موجود ہو، کوئی خوبی، کوئی کمال موجود ہو، تو اس کمال کی بنا پر، اس خوبی کی بنا پر انسانوں کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے، انسان کی نگاہ میں وہ اچھا شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ انسانوں کی نگاہ میں اچھا اور بہتر شمار ہوتا ہے، ایک صفت ہے ڈاکٹری۔ تو اس کمال کے اندر، اس کمال کی بنا پر، اس خوبی کی بنا پر لوگ اسے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی انجینئر ہے، انجینئرنگ ایک کمال ہے، ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ خوبی ہو اسے انسان اچھا سمجھتا ہے، بہتر انداز سے اسے دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی دنیاوی اعتبار سے کمال ہو، کوئی حسن ہو، کوئی خوبی ہو، تو اس خوبی کے بنا انسان دوسرے انسان کی نگاہ میں محبوب شمار ہوتا ہے، اچھا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اچھا کون ہے، نیک کون ہے، محبوب کون ہے، اسی طریقے سے اپنے اعمال کے اندر قبولیت کی کیا شرطیں ہیں۔
اگر انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کی بنیاد پر اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائے گا، اس کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ نیک عمل کسے کہیں گے؟ نیک عمل کون سا اللہ کا محبوب ہوگا؟ کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب شمار ہوتا ہے؟ کیا صفات ہے، کیا خوبیاں ہیں کہ جو ان اعمال کے اندر ہوں گے تو وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا؟ پہلی صفت، پہلی خوبی جو عمل کے مقبول ہونے کے لیے ہے وہ اخلاص للہیت ہے۔ جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا، جس عمل کے اندر خوبی ہوگی، جتنا زیادہ اللہ کے رضا کے لیے وہ کام کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ کام اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، وہ عمل اللہ کو محبوب ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ کے اندر خوبی آ جائے، اخلاص والی خوبی، اخلاص کی بنا پر عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ ایک عمل آپ کیجئے لوگوں کو دکھلاوا کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ایک عمل آپ کیجئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ اخلاص کی بنا پر وہ کام کرے، دونوں کاموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس طریقے سے انسان گناہ کو چھپاتا ہے کہ اس گناہ پر کوئی مطلع نہ ہو جائے، اس گناہ پر کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی ہمیں اس گناہ پر آگاہ نہ ہو جائے، اسی طریقے سے نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیک عمل کو چھپا کر کے کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ نیک عمل کو چھپا کر کے کریں گے اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک وہ عمل مقبول ہوگا، محبوب ہوگا۔ آپ اپنے اکابر اور اسلاف کی تاریخ کو پڑھا کیجئے تو معلوم ہوگا اخلاص کے ساتھ، کس للہیت کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیا کہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کی کتابیں زندہ ہے، ان کی یادیں زندہ ہے۔ وہ کیا چیز تھی یا خوبی تھی جو ان کے نام کو آج دنیا جانتی ہے، ان کے کارناموں کو دنیا جانتی ہے، ان کے کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ وہ اخلاص تھا، وہ للہیت تھی۔ حضرت امام شرقسی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں، ظالم قسم کا بادشاہ تھا، انہوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا، کنویں کے جیل کے اندر انہیں ڈال دیا گیا۔ امام شرقسی رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر رہتے تھے، کنویں کے اندر ان کا رہنا، کھانا پینا اور ساری چیزیں اسی کنویں کے اندر کرتے تھے، اور کنواں بھی بہت گہرا کنواں، بہت لمبا کنواں کہ جس سے نکلنا بڑا مشکل تھا۔ ظالم بادشاہ نے وقت کے امام کو، وقت کے عالم کو ڈال دیا سزا کے طور پر۔ شاگردوں نے آیا اور آ کر کے کہا علم سیکھنا ہے آپ سے، آپ ہمیں علم سکھا دے۔ امام شرقسی رحمۃ اللہ علیہ کنویں کے اندر سے ہی املا کراتے تھے، شاگردوں کو پڑھاتے تھے۔ کنویں میں کوئی کتاب موجود نہیں، کوئی مطالعہ کے لیے کوئی کتاب نہیں، صرف اپنے ذہن سے، اپنی استعداد سے، اپنی صلاحیت سے لکھواتے تھے۔ شاگرد کنویں کے پاس جمع ہو کر کے ان کی باتوں کو، علم کو لکھتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ وہ کتابیں جو انہوں نے لکھوائی، املا کرائی، وہ کتاب ایک جلد کی نہیں۔ آج جو مارکیٹ میں وہ کتاب موجود ہے، آج جب جو کتاب چھپ کر کے آئی ہوئی ہے وہ اتنی موٹی موٹی 30 جلد میں یہ کتابیں ہیں۔ مبسوط کتاب کا نام ہے، فقہ حنفی کی بنیادی کتاب ہے یہ مبسوط، 30 جلدوں میں یہ کتاب منظر عام پر آئی ہوئی ہے۔ کنویں کے اندر رہ کر کے کتابیں لکھوائی ہے، کتاب املا کرائی ہے، اور وہ اردو میں نہیں ہے، وہ پوری کتاب عربی میں ہے۔ شروع کتاب میں انہوں نے لکھا
یہ کتاب میں جو لکھوا رہا ہوں، شاگرد جو لکھ رہے ہیں، ایک بادشاہ نے مجھے کنویں میں ڈال دیا ہے اور کنویں کے اندر سے میں کتاب لکھوا رہا ہوں۔ اسی حالت میں انہوں نے 30 جلد میں کتابیں لکھوائی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری کتاب ہے اصول سرخسی، یہ 2 جلدوں میں کتاب، جیل کے اندر وہ کنواں ان کے لیے جیل بنا دیا گیا، اس کے اندر رہ کر کے 2 جلد میں کتاب لکھوائی، اس کتاب کا نام اصول سرخسی ہے۔ اور انہوں نے اس کتاب کے شروع میں بھی یہ بات لکھی کہ بادشاہ وقت نے، ظالم نے مجھے کنویں میں قید کر دیا، میں اس کنویں کے اندر سے کتابیں لکھوا رہا ہوں، اور شاگرد اتنے تاریخ کو یہ کتابیں لکھ رہے ہیں، آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی کتابیں موجود ہے، ان کا کارنامہ موجود ہے، ان کی خدمات موجود ہے۔ دین کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے جو اخلاص کی بنا پر کام کیا تھا، انہوں نے اخلاص کی بنا پر جو کتابیں لکھوائی تھی، زمانہ گزر گیا ہے، صدیاں گزر گئی ہے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے، پائندہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیا خوبی نے انہیں اس درجے تک پہنچایا؟ کیا کمال تھا جو کمال نے اسے یہاں تک پہنچایا؟ وہ کمال یہی تھا، وہ خوبی یہی تھی، اخلاص تھا، للہیت تھی۔ اخلاص کی بنا پر انہوں نے کتابیں لکھوائی۔ کئی علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے جیل کے اندر کتابیں لکھی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر، شروع کے چند پارے کی تفسیر انہوں نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر کے کتابیں لکھی ہے، اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر موجود ہے، لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لوگ اس کو پڑھ کر کے اپنے ذہنوں میں، دماغوں میں لا رہے ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ خوبیاں کیا تھی؟ کمال کیا تھا؟ وہ اخلاص تھا، وہ للہیت تھی، جس کے بنا پر ان کے جانے کے بعد آج بھی ان کا کارنامہ زندہ ہے۔ اسی طریقے سے عربی نصاب تعلیم کے اندر مولویت کے لائن میں، عالم کے کورس میں ایک کتاب کا نام علم الصیغہ ہے۔ اس کے مصنف نے بھی جیل کے اندر رہ کر کے کتابیں لکھی ہے، کتاب کا نام علم الصیغہ ہے۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کتاب کو پڑھ کر کے انسان عالم بنتا ہے، انسان مولانا بنتا ہے۔ آخر وہ ان کے اندر وہ خوبیاں کیا تھی؟ وہ اخلاص تھا، وہ للہیت تھی کہ ان کے جانے کے بعد آج بھی ان کا کارنامہ موجود ہے۔ اگر انسان دنیا سے چلا جائے لیکن اگر اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا ہوگا، وہ کام باقی رہتا ہے، ان کا نام زندہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں بہت محبوب ہے۔ اسی طریقے سے اخلاص تھا، للہیت تھی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 4 مرتبہ انہوں نے بھی جیل کی مشقتیں کاٹی ہے، جیل کی مصیبتیں برداشت کی ہے۔ جب ان کا جنازہ نکلا تو اسی جیل کے اندر سے نکلا، صبح کے وقت جنازہ نکلا، شام کے وقت قبرستان پہنچتا ہے۔ جنازہ صبح نکل رہا ہے، قبرستان جنازہ شام کو پہنچ رہا ہے۔ بھیڑ اتنی تھی، ازدحام اتنا تھا، لوگوں کا مجمع اتنا تھا کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی برقع کو پہن کر کے آمنے سامنے کھڑی ہو کر کے وہ منظر کو دیکھ رہے تھے۔ مرد حضرات اپنے چادر کو، رومال کو پھینک رہا تھا کہ ان کے جسم پر میرا رومال لگ جائے، ان کے جسم سے میرا جو ہے رومال کے اندر مس ہو جائے، ٹچ کر جائے اور اسے برکت کے لیے رکھ لیا جائے۔ وہ خوبی کیا تھی؟ وہ کمال کیا تھا؟ وہ اخلاص تھا۔ اخلاص کے بنا پر دنیا سے چلے گئے ہیں، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی ان کے کارنامہ زندہ ہے۔ اخلاص تھا، اخلاص، للہیت تھی۔ آج کی طرح دکھلاوا نہیں، آج کی طرح شہرت نہیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام نہیں کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے کہ کارناموں کو زندہ رکھا ہے۔ اتنے ایسے علماء گزر گئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ علم کے خاطر، اسلام کی قربانیاں ان کی اتنی ہے،
مسلم شریف کی شرح لکھنے والے سارے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے لیے، اسلام کی خاطر انہوں نے شادی نہیں کی اور پوری زندگی اسلام میں لگا دی ہے، اتنی زیادہ قربانیاں دی ہے، تب جا کر کے علم اور اسلام یہاں تک کہ پہنچا ہے۔ اخلاص تھا کہ جس کی بنا پر آج اسلام کا نام چاروں طرف دکھائی دیتا ہے، علم چاروں طرف دکھائی دیتا ہے۔ شہرت کی بنا پر کام کرتے، دکھلاوا کی بنا پر کام کرتے تو شاید کہ یہ علم ہم تک نہیں پہنچ پاتا، شاید کہ اسلام اور اسلام کی چیزیں اور اسلام کی خوبیاں ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو عمل کے مقبول ہونے کے لیے پہلی چیز ہے اخلاص۔ اخلاص کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، اخلاص کے ساتھ آپ جو بھی کام کریں گے وہ کام اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، محبوب ہوگا وہ کام۔ آپ کوئی بھی کام کیجئے، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، للہیت کی بنا پر کام کیا کیجئے۔ پہلی شرطیں، پہلا اسباب عمل کے مقبول ہونے کے لیے اخلاص ہے۔ دوسری شرط، دوسرا اسباب عمل کے مقبول ہونے کے لیے اتباع سنت ہے۔ نبی کی سنت کی اتباع کریں گے تو وہ کام، وہ عمل آپ کا محبوب بنے گا، وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ اور اگر اتباع سنت نہیں ہے، نبی کی سنت سے ہٹ کر کے کام کریں گے، چاہے وہ کام بڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کام لوگوں کی نگاہ میں اچھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کام لوگوں کی نگاہ میں بہتر ہی کیوں نہ ہو، اگر اتباع سنت نہیں ہوگی، نبی کی سنت کے طریقے پر وہ کام نہیں ہوگا، وہ کام مقبول نہیں ہوگا۔ چھوٹا ہی کام ہو، اتباع سنت ہو، وہ کام اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے چاہتے یہ ہو اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہاری مغفرت ہو جائے، تو قرآن کریم نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر آپ اعلان فرما دیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، فاتبعونی، تم میری سنت کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کریں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اگر اتباع سنت کے بنا پر کام ہوگا وہ کام محبوب اور مقبول ہوگا اللہ کے نزدیک۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کوئی انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے یا کوئی انسان تیر رہا ہے سمندر میں، دریاؤں میں، تو اس سے دھوکہ نہیں کھاؤ، یہ بڑا بزرگ ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ دریا سمندر میں تیر رہا ہے، یہ دیکھو کہ اتباع سنت ہے یا نہیں ہے، نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، نبی کی اقتداء میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر اتباع سنت پر عمل کر رہا ہے وہ کام محبوب ہوگا، وہ عمل مقبول ہوگا۔ اور اگر اتباع سنت نہیں ہے، ہواؤں میں اڑنے والا بھی یا سمندروں میں تیرنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے۔ اگر اتباع سنت ہوں گے، نبی کی سنت کی اتباع کرنا پڑے گا، ہر چیز کے اندر، لباس سے لے کر کے، اوڑھنا بچھونا سے لے کر کے، شادی سے لے کر کے جنازہ تک، ہر چیز کے اندر نبی کی اقتداء کرنا پڑے گا، نبی کی سنت کی رعایت کرنا پڑے گا۔ نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے آپ یہ چاہے کہ وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ کام پسندیدہ ہو جائے، وہ کام مقبول نہیں ہوگا، اللہ اس کام کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ تیسری شرط عمل کے مقبول ہونے کے لیے، وہ تیسری خوبی اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط ہے تقوی، پرہیزگاری۔ جتنا زیادہ تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اتنا زیادہ آپ کا عمل مقبول ہوگا، اللہ کے نزدیک آپ کا یہ کیا ہوا جو بھی عمل ہوگا مقبول ہوگا۔ پرہیزگاری ہوگی تب، تقوی ہوگا تب، تقوی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ پروردگار عالم اس انسان کے عمل کو مقبول بناتا ہے، قبول کرتا ہے، جس انسان کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ اور اگر تقوی نہیں ہے،
اللہ سے خوف نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے، انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، باہر نکلتا ہے تو برائی بھی کرتا ہے، مسجد میں نیکیاں کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر برائی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، گناہ کے بارے میں تصور لاتا ہے، گناہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کو سوچتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، آنکھوں سے بد نگاہی کرتا ہے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ آپ کا یہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ عمل کے مقبول ہونے کے لیے پرہیزگاری ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کا شوگر ہو گیا، اعلیٰ قسم کی دوائیں استعمال کرتا ہے، اعلیٰ قسم کی خوراک کھاتا ہے، غذائیں کھا رہا ہے، لیکن وہ بچتا نہیں، پرہیز نہیں کرتا ہے، تو یہ دوائیں اعلیٰ درجے کی دوائیں، اعلیٰ درجے کی یہ غذائیں، خوراک اسے نفع نہیں دے سکتی، اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن ایک دوسرا انسان ہے، معمولی درجے کی دوائی کھاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، معمولی قسم کی غذائیں کھاتا ہے، تو اس کی یہ غذائیں، اس کی یہ دوائیں اسے فائدہ دے گی۔ کیوں اس لیے کہ اس نے پرہیز کیا ہے۔ اسی پرہیز کا نام تقویٰ ہے۔ اگر آپ کے اندر پرہیزگاری ہوگی، تقویٰ ہوگا، تو آپ کا یہ عمل جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں، نیک عمل، وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے اندر پرہیزگاری نہیں آئی، گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا راتوں بھر کا عبادت، تہجد میں آپ کا اٹھنا، تسبیح پڑھنا یا کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سارے اعمال آپ کے مقبول نہیں ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ کہ عمل کو مقبول بنانا ہے، عمل کو اللہ کے نزدیک قبول کروانا ہے، تو پھر آپ کو پرہیزگاری آپ کے اندر آنی چاہیے، تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ چوتھی شرط عمل کے مقبول ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس کام کو، اس نیک عمل کو برابر کیا جائے، اس نیک کام کو مسلسل کیا جائے، پے در پر کیا جائے، اس کام کو کر کے چھوڑ نہ دیا جائے۔ اگر کوئی انسان کام کرتا ہے نیک عمل، لیکن چھوڑ کر کے کرتا ہے، وہ عمل بھی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ ایک آدمی 10 رکعت نفل پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، ایک آدمی 10 رکعت نفل پڑھے، روزانہ پڑھے، 10 روپیہ صدقہ کرے، روزانہ کرے، قرآن پاک کی 2 رکوع پڑھے، روزانہ پڑھے۔ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، روزانہ پڑھے، پابندی کے ساتھ پڑھے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، تو یہ عمل آپ کا مقبول ہوگا۔ اور اگر چھوڑ کر کے عمل کریں گے تو یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الاعمال، بہتر عمل یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ کام مسلسل ہو، اگرچہ وہ کام تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، پے در پہ ہو، وہ کام اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ ایک آدمی ہفتہ میں 100 رکعت پڑھتا ہے، صرف ہفتہ میں 100 رکعت، باقی 6 دن نہیں پڑھتا۔ ایک آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، 7 دن پڑھتا ہے، یہ انسان اس سے اچھا ہے، اور اس انسان کا یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ عمل کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے اس کام کو پے در پر کیا جائے۔ چھوڑ کر کے کریں گے، ناگا کر کے کریں گے، وہ عمل اللہ کے نزدیک کیسے مقبول ہو جائے گا؟ اگر پانی کا ایک قطرہ گرے، اس پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ روزانہ اگر پانی کا قطرہ کسی پتھر پر گرے، کسی چٹان پر گرے، راستہ بن جاتا ہے، پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مہینہ 2 مہینہ میں، سال میں 1 مرتبہ سیلاب آتا ہے، سیلاب پتھر کے اوپر سے پار ہو جاتا ہے، سوراخ نہیں کرتا ہے، یہی حال جو ہے ان اعمال کا ہے۔ اگر آپ تھوڑا عمل روزانہ کر رہے ہیں، پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ عمل آپ کو محبوب ہوگا، اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے گا۔ لیکن آپ بہت زیادہ نیک کام کر رہے ہیں لیکن چھوڑ کر کے کر رہے ہیں، تو پھر وہ سیلاب کی طرح ہے، وہ پار ہو جائے گا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ حوصلہ رکھنا پڑے گا، یہ تمنا اور شوق پیدا کرنا پڑے گا کہ جو بھی نیک عمل آپ کیجئے، مسلسل کیجئے، لگاتار کیجئے، تب جا کر کے آپ کا یہ عمل مقبول ہوگا۔ اور اگر
مسلسل نہیں کرتے ہیں، جس طریقے سے صورتحال ہماری اور آپ کی بن گئی ہے۔ دل کیا تو آ گئے نماز پڑھنے، دل کیا تو چلے گئے، دل کیا تو قرآن کریم کو کھول لیا، پڑھ لیا چند ایک آیتیں، دل کیا تو کبھی جمعہ کے دن مسجد میں چندہ 10 روپیہ دے دیے، نہیں دیے، اس طریقے سے کبھی دیا کبھی نہیں دیا، نہیں، بلکہ بہتر عمل یہ ہے، مقبول عمل یہ ہے، جس کام کو کیجئے 5 روپیہ دیجئے لیکن مسلسل دیجئے، قرآن کی ایک سورت پڑھیے، روزانہ پڑھیے، 2 رکعتی نفل نماز پڑھیے، روزانہ پڑھیے، آپ تو یہ عمل آپ کو محبوب ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اور اگر اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ کام اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل آپ کر رہے ہیں اس نیک عمل کے بعد استغفار کیجیے، استغفار سے بھی عمل مقبول ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ یہی وجہ ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد آپ کی عادت شریفہ یہ تھی، آپ کا معمول یہ تھا، آپ 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، ثم استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، 3 مرتبہ آپ استغفار پڑھتے تھے۔ وقال اللہم انت السلام، پھر آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ کیوں؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ فرض نماز پڑھنے کے بعد کوئی گناہ تو نہیں ہوا، کوئی خطا تو نہیں ہوئی، تو پھر استغفار تو گناہ پر کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، فرض نماز پڑھے ہیں یا کوئی نیک عمل آپ کیے ہیں، اس عمل کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے، اس عمل کے اندر جو ناقص رہ گیا ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنی تھی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس کوتاہی پر استغفار کیا جاتا ہے۔ تو آپ جو بھی نیک عمل کیجئے، نیک عمل کرنے کے بعد استغفار کی عادت اور معمول بنا لینا ہے۔ پروردگار عالم، ہم نے صدقہ خیرات کیے ہیں، ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم نے غریبوں کی امداد کیا ہے، ہم نے بیواؤں کا آسرا بنے ہیں، بے آسروں کا سہارا بنے ہیں، پھر آپ استغفار کیجئے کہ پروردگار عالم، جس طریقے سے حق ادا کرنا تھا حق نہیں ادا ہوا ہے، تو استغفار سے بھی عمل مقبول ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک عمل کے مقبول ہونے کے لیے استغفار بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ 5 شرطیں میں نے رکھی ہے کہ کسی بھی نیک عمل کے مقبول ہونے کے لیے، اللہ کے نزدیک محبوب بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 5 شرطیں آپ کے اندر موجود ہو، تب وہ عمل مقبول ہوگا۔ اور اگر یہ 5 شرطیں نہیں ہیں تو کوئی بھی نیک کام کرنے والا یہ دعویٰ کر دے ہمارا یہ کام مقبول ہو گیا ہے، ہماری یہ ادائیں اللہ کو محبوب ہو گئی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ 5 شرطیں میں نے اس لیے رکھی ہے، اپنے عمل کے اندر اگر چاہتے ہیں حسن لانا، اپنے عمل کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں خوبی پیدا کرنا، کمال پیدا کرنا، تو یہ 5 شرطوں کو اپنانا پڑے گا۔ اور اگر ہم اپنی مرضی کے مالک رہے اور ان سب شرائط کو توڑ کر کے عمل کرنا چاہا، تو پھر آپ کام کریں گے، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا، پروردگار عالم بہتر جانتے ہیں۔ اور وہ عمل اللہ مقبول کر لے گا یا نہیں کرے گا، بات نہیں کہی جا سکتی ہے، لیکن علماء نے اور جو مفسرین نے جو بات لکھی ہے، کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے ان شرطوں کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر کے کوئی عمل آپ کو اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ آئیں اور آ کر کے عزم کر لے، مصمم ارادہ کر لے کہ نہیں، آج کے بعد جو بھی کام کریں گے مسلسل کریں گے، لگاتار کریں گے۔ یہ نہیں کہ ایک دن روزہ رکھ لیا، ایک راتیں عبادت کر لی، ایک دن کسی کو کھانا کھلا دیا، ایک دن کسی کا سہارا بن گئے، ایک دن کسی کا بوجھ کو اٹھا لیا تو پوری زندگی ہم بے فکر رہیں، بالکل نہیں، بلکہ اپنے عمل کو لگاتار کرنے والا بنائیے، اپنے عمل کو مستقل کرنے والا بنائیے، اور یہ بات سمجھیے کہ جو بات کہی جاتی ہے اسے سینے سے لگائیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔